خوش آمدید ناظرین، میں محمد آدم آپ کے سامنے جناب شفیع ایوب صاحب کا تیار کردہ لیکچر پیش کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ لیکچر اردو ادب کے شاہکار ناول امراؤ جان ادا سے متعلق ہے۔ مناسب ہے کہ ناول پر بات کرنے سے پہلے اس کے خالق مرزا محمد ہادی رسوا کے سوانحی حالات پر نظر ڈال لی جائے۔ مرزا محمد ہادی رسوا مرزا محمد ہادی رسوا کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ صدیوں پہلے وہ لوگ ایران سے ہندوستان آئے اور اودھ میں سکونت اختیار کی۔ مرزا محمد ہادی رسوا 1857 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا آغا محمد تقی بڑے باذوق اور تعلیم یافتہ انسان تھے۔ مرزا ہادی رسوا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کے والد عربی، فارسی اور اس کے علاوہ علم ریاضی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم ہی کا اثر تھا کہ رسوا نے جہاں ایک طرف عربی، فارسی اور اردو میں لیاقت پیدا کی، وہیں علم ریاضی، علم نجوم اور علم کیمیا میں بھی دسترس حاصل کی۔ علم و ادب سے دلچسپی خاندانی وراثت تھی۔ مرزا رسوا ابھی 16 برس کے تھے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والدین بڑی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، لیکن ان کے ماموں کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے تمام جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ 2-4 مکانات ایسے بچے تھے جن پر مرزا رسوا اپنا تصرف کر سکتے تھے، سو انہی مکانات کی آمدنی پر گزر بسر ہونے لگے۔ کم عمر مرزا رسوا بھلا اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے؟ مرزا محمد ہادی رسوا علم کے جویا تھے۔ پڑھنے لکھنے میں ان کا دل خوب لگتا تھا۔ اگرچہ لکھنؤ کا ماحول کچھ اور تھا، لیکن مرزا ہادی رسوا کو لہو و لعب کا چسکا نہیں لگا اور ان کی ابتدائی زندگی صرف حصول علم کا ذوق پورا کرنے میں بسر ہوتی رہی۔ بچپن میں ہی شعر کہنے کا شوق دیکھ کر ان کے والد نے مرزا ہادی کو مشہور مرثیہ گو شاعر مرزا سلامت علی دبیر کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، لیکن مرزا ہادی کی عمر بہت کم تھی، اس لیے مرزا دبیر نے انہیں اپنی شاگردی میں رکھنے کے بجائے اپنے صاحبزادے مرزا محمد جعفر اوج کی شاگردی میں دے دیا۔ مرزا رسوا نے مرزا اوج سے اصلاحیں ضرور لیں، لیکن ان کے کلام پر مرزا سلامت علی دبیر اور مرزا اوج کا رنگ کبھی نہیں چڑھا۔ مرزا رسوا کا خود اپنا ایک رنگ تھا۔ وہ غزلیں، قطعات اور رباعیاں بھی کہتے تھے۔ ان کی مثنوی امید و بیم کی ادبی حیثیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ مرزا ہادی رسوا کی اصل پہچان شاعری نہیں۔ مشہور ادبی تاریخ نویس رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، مرزا رسوا فن شاعری میں مرزا اوج مرحوم کے شاگرد ہیں۔ مرزا صاحب جوانی میں مرزا غالب کے رنگ کو بہت پسند کرتے تھے اور دیوان غالب ان کو قریب قریب کل حفظ تھا۔ مرزا رسوا کو عہد جوانی میں غالب ضرور پسند تھے، لیکن عمر کی پختگی کے ساتھ وہ مومن خاں مومن کی سادگی اور صفائی کی طرف مائل ہوئے۔ خود ان کا کلام نہایت صاف، سادہ اور لطیف تخیل سے معمور ہوتا ہے۔ شاعری کے علاوہ خوش نویسی کے فن سے بھی مرزا ہادی کو بچپن سے دلچسپی تھی۔ اس فن کے ماہر ایک شیخ صاحب نے مرزا کو خطاطی کے اسلوب سکھائے۔ مرزا رسوا کئی زبانیں جانتے تھے، جیسے عربی، سنسکرت، ہبرو، یونانی، فارسی اور ہندی۔ اپنے ذاتی شوق کی بنا پر انہوں نے انگریزی زبان پر بھی اچھا عبور حاصل کر لیا۔ انٹرس کا ایگزام پاس کر کے روڑکی سے اورسیری کا امتحان بھی پاس کیا۔ اورسیری کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہیں ریلوے میں نوکری مل گئی اور کوئٹہ یعنی بلوچستان میں تقرر عمل میں آیا، مگر وہ کام ان کے مزاج کے موافق نہ تھا۔ مرزا ہادی شیخ بو علی سینا کا ایک رسالہ علم کیمیا سے متعلق پڑھ چکے تھے۔ کوئٹہ میں ریلوے کی ملازمت کرتے ہوئے ہشام عبد الملک کی ایک کتاب ان کے ہاتھ لگی۔ افلاطون کی لکھی ہوئی ایک کتاب بھی کہیں سے حاصل کر کے پڑھی۔ ان کتابوں کے مطالعے کے بعد جو اصول اخذ کیے ان کو عملی شکل دینے پر طبیعت راغب ہوئی۔ یہ رغبت رفتہ رفتہ جنون کی شکل اختیار کر گئی، لہٰذا اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی۔ نوکری سے مستعفی ہو کر لکھنؤ واپس آ گئے۔ لکھنؤ کے محلہ نخاس میں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگے اور کرسچن اسکول میں تدریسی فرائض انجام دینے لگے، مگر اصل مشغلہ کیمیا گری تھا۔ لکھنؤ میں کئی مکانات بدلے۔ کچھ روز ایزابیلا تھابرون کالج میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔ ایک سونار کے لڑکے کو ٹیوشن پڑھانا بھی منظور کیا کہ سونار کے یہاں بھٹی خالی اوقات میں انہیں کیمیا کے تجربے کے لیے مل جائے۔ کیمیا کے تجربات نے انہیں کئی مرتبہ مالی مشکلات میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ مکانات کے فروخت ہونے کی باری آ گئی۔ ذاتی زندگی بھی بہت پرسکون نہ رہی۔
لکھنؤ کی زندگی اذیت ناک ہو گئی تو شہر فیض آباد کے ایک نہایت معزز گھرانے میں شادی کر کے اسی شہر میں منتقل ہو گئے۔ وہاں 2 برسوں سے کچھ زیادہ مدت تک قیام رہا۔ اس دوران ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ماں بیٹی دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اور بیٹی کے انتقال کے بعد رسوا بہت تنہا ہو گئے اور لکھنؤ واپس لوٹ آئے۔ ہمہ وقت پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ پڑھنا اور پڑھ کر علم حاصل کرنا ان کے لیے عین مقصد حیات تھا۔ مرزا رسوا دھن کے پکے تھے۔ دولت اور شہرت کی لالچ ان میں نہ تھی۔ اصول پسند اور خوددار انسان تھے۔ کبھی کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اپنے کام میں مصروف ہوتے تو بڑے سے بڑے آدمی سے بھی نہیں ملتے تھے۔ ویسے صاف دل اور پرخلوص دوستوں سے کھل کر ملتے تھے۔ کچھ زمانہ حیدرآباد میں ملازمت کی۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں دارالترجمہ کا قیام عمل میں آیا تو مرزا ہادی رسوا بھی ملازم ہوئے، لیکن حیدرآباد میں کوئی ادبی مشغلہ نہیں رہتا تھا، اس لیے دل نہ لگا۔ واپس لوٹ کر لکھنؤ آئے۔ اردو شارٹ ہینڈ اور اردو ٹائپ رائٹنگ انہی کے دماغ کی پیداوار ہے۔ افلاطون کی کتابوں کے ترجمے انہوں نے کیے۔ ایک یونانی ڈرامے کا بھی ترجمہ کیا جو طلسم اسرار نو کے نام سے شائع ہوا۔ لکھنؤ میں ایزابیلا تھابرون کالج کی ملازمت ختم ہونے کے بعد آمدنی کم ہو گئی تھی اور اخراجات بڑھ گئے تھے۔ اب کسب معاش کے لیے ناول نویسی اختیار کی۔ پہلے ہی ناول افشائے راز کی اشاعت نے ناول نویسوں کی فہرست میں بھی ان کو ممتاز جگہ دلوا دی تھی۔ لکھنؤ کے مشہور ناول فروش بابو مہادیو پرشاد برابر تقاضا کرتے رہے اور مرزا ہادی ناول پر ناول لکھ کر دیتے رہے۔ لاتعداد ناول فرضی ناموں سے شائع ہوئے۔ جو ناول خود مرزا کے نام سے چھپے ان کی شہرت کا باعث ہوئے۔ ان کے نام تھے خونی بھید، خونی جورو، بہرام کی رہائی، ذات شریف، شریف زادہ اور امراؤ جانادہ۔ مرزا ہادی رسوا نے ایک مختصر عدالت کے بعد 21 اکتوبر 1931 کو حیدرآباد میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ امراؤ جانادہ۔ امراؤ جانادہ مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ دلچسپ کہانی، مربوط پلاٹ، اعلیٰ کردار نگاری اور حسب حال مکالموں کے سبب یہ ناول ہر خاص و عام میں مقبول ہے۔ اس مقبول عام ناول کے سن اشاعت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 1899 میں ورما برادرز نے اسے شائع کیا۔ ڈاکٹر میمونہ انصاری جنہوں نے مرزا رسوا پر تحقیقی کام کیا ہے، ان کے قول کے مطابق بھی یہ ناول 1899 میں شائع ہوا۔ مرزا رسوا کے دوستوں کے بیانات سے بھی یہی سال ثابت ہوتا ہے۔ امراؤ جانادہ مرزا ہادی رسوا کے بہت اہم ناولوں میں سے ایک ہے۔ اردو میں طوائف پر لکھے گئے ناولوں میں اسے اولیت کا درجہ بھی حاصل ہے۔ قاری سرفراز حسین اعظمی کا ناول شاہد رانہ 1897 میں یعنی امراؤ جانادہ سے 2 سال پہلے شائع ہوا۔ اس ناول کا موضوع بھی طوائف ہے، لیکن جو شہرت اور مقبولیت امراؤ جانادہ کے حصے میں آئی وہ کسی دوسرے ناول کو نہ مل سکی۔ امراؤ جانادہ کو ہم علی عباس حسینی کے لفظوں میں محض ایک رنڈی کی کہانی نہیں قرار دے سکتے، بلکہ پروفیسر خورشید الاسلام کے لفظوں میں امراؤ جانادہ کا موضوع زوال ہے۔ یہ زوال ایک معاشرے کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھا۔ یہ محض طوائفوں، بگڑے نوابوں، منچلے عاشقوں اور پیشہ ور غنڈے بدماش عیاشوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اودھ کے زوال پذیر معاشرے کی کہانی ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار امراؤ جانادہ اس ناول میں اس طرح داخل ہوتی ہے کہ قارئین کو اس سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پیدائشی طور پر طوائف نہیں، حالات اسے طوائف بنا دیتے ہیں۔ امراؤ جان خود مرزا رسوا کو اپنی کہانی یوں سناتی ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جو ذات کی رنڈیاں ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا، جو کچھ نہ کریں کم ہیں، کیونکہ وہ ایسے گھر اور ایسے حالات میں پرورش پاتی ہیں جہاں سوائے بدکاری کے اور کسی چیز کا مذکور ہی نہیں۔ ماں بہن جس کو دیکھو اسی حالت میں ہے، مگر یہ ماں باپ کی بیٹیاں جو اپنے گھر سے نکل کر خراب ہو جاتی ہیں ان کو وہاں مارے جہاں پانی نہ ملے۔ دراصل اس زمانے میں طوائفوں کے بارے میں بات کرنا بھی کس قدر معیوب تھا۔ امراؤ جانادہ وہ ناول ہے جس میں ایک طوائف کی سرگزشت اسی کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ اس وقت تک لوگ اس موضوع کو اپنانے سے ڈرتے تھے، لیکن رسوا نے ایک طوائف کی زبانی وہ سب کچھ کہلوا دیا ہے جس سے اس زمانے کا لکھنؤ ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طوائف کی تصویر کے پیچھے سماج کے ہر طبقے کے لوگ کھڑے نظر آتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخری دہائی میں دم توڑتا ہوا لکھنؤ اپنی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ امراؤ جانادہ کے پردے میں ہمارے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ مرزا رسوا
لکھنؤ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پروفیسر سید احتشام حسین کا خیال ہے کہ رسوا کی نظر میں سماج سدھار کا کوئی واضح نقشہ نہ تھا، مگر جس لکھنؤ کو وہ جانتے تھے اس کی زندگی کے سب پہلوؤں کو سچے فنکار کی طرح ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اور یہ سب کچھ ایسے سہل طریقے سے ہو جاتا ہے کہ ہم نہ صرف ان تصویروں میں کھو جاتے ہیں بلکہ ہمیں خود یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس مصوری سے رسوا کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حقیقت پسندی کے لحاظ سے بھی اردو کے اہم ناولوں میں اس ناول کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس ناول میں ایک عورت کے اندر طوائف اور ایک پاک دامن گھریلو عورت کے درمیان کی کشمکش کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانے کی تہذیب، سماجی زندگی، مذہبی حالات، گاؤں دیہات کی معاشی حالات، لوٹ مار اور جذبہ رقابت کے بے نظیر نقشے بھی اس ناول میں ملتے ہیں۔ ایش باغ کے میلے کا ذکر ناول میں یوں ملتا ہے: ساون کا مہینہ ہے، سحپہر کا وقت ہے، پانی برس کے کھل گیا ہے، چوک کے کوٹھوں اور بلند دیواروں پر جا بجا دھوپ ہے، ابر کے ٹکڑے آسمان پر ادھر ادھر آتے جاتے نظر آتے ہیں، پچھم کی طرف رنگ برنگ کی شفق پھولی ہوئی ہے، چوک میں سفید پوشوں کا مجمع زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ آج زیادہ تر مجمع کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جمعہ کا دن ہے، لوگ ایش باغ کے میلے کو جلد جلد قدم اٹھائے چلے جاتے ہیں۔ مرزا رسوا کے اس ناول کے بارے میں کئی ناقدین ادب کا خیال ہے کہ رسوا نے امراؤ جان ادا کی ہر بات شاہد رانا سے اخذ کی ہے۔ شاہد رانا 1897 میں لکھا گیا، جبکہ امراؤ جان ادا شاہد رانا کے 2 سال بعد 1899 میں لکھا گیا۔ شاہد رانا دراصل ایک طوائف کی خود نوشت ہے، امراؤ جان ادا کو بھی ہم ایک طوائف کی آپ بیتی کہہ سکتے ہیں۔ یہ فرق ضرور ہے کہ شاہد رانا کی ہیروئن ننھی جان ایک طوائفی کی اولاد ہے، جبکہ امراؤ جان ادا ایک شریف خاندان میں پیدا ہوتی ہے۔ فیض آباد میں بہو بیگم کے مقبرے پر ملازم جمعدار کی بیٹی تھی امیرن۔ خود امراؤ جان کی زبانی اس کے خاندان کی کہانی۔ اچھا سنیے مرزا رسوا، اور اچھی طرح سنیے۔ باپ دادا کے نام لے کر اپنی سرخروئی جتانے سے فائدہ کیا؟ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں، ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ جھوپڑے، کچھ کھپڑیل، رہنے والے بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے، کچھ بھشتی، کچھ نانبائی، دھوبی، کہار۔ میرے مکان کے سوا ایک اونچا گھر اس محلے میں اور بھی تھا۔ اس مکان کے مالک کا نام دلاور خان تھا۔ میرے ابا بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے۔ معلوم نہیں کاہے میں اسم تھا، کیا تنخواہ تھی، اتنا یاد ہے کہ لوگ انہیں جمعدار کہتے تھے۔ جمعدار کا پڑوسی دلاور خان ڈاکو تھا۔ ایک مرتبہ جمعدار کی گواہی پر اسے سزا ہو گئی تھی، تب سے وہ بدلہ لینے کے فراق میں تھا۔ ایک شام اس نے دھوکے سے معصوم امیرن کو اپنے گھر کے اندر بلایا اور اپنے دوست پیر بخش کی مدد سے امیرن کا اغوا کر لیا۔ دلاور خان اور پیر بخش معصوم امیرن کو بیل گاڑی میں ڈال کر لکھنؤ کی جانب چلے۔ اولاً دلاور خان کا ارادہ تھا کہ اس لڑکی امیرن کو قتل کر کے کہیں راستے میں پھینک دیں گے، لیکن پیر بخش نے مشورہ دیا کہ اس لڑکی کو قتل کرنے کے بجائے لکھنؤ چل کے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ ادھر ڈری سہمی معصوم امیرن بیل گاڑی میں بیٹھی، ادھر دلاور خان اور پیر بخش میں ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھیں۔ دلاور خان: دیکھا بھائی پیر بخش، سپاہی کا پوت 12 برس کے بعد اپنا بدلہ لیتا ہے، اب کیسا تل ملاتا پھرتا ہوگا؟ پیر بخش نے پوچھا، اور اسے کیا کرو گے؟ دلاور خان جواب دیتا ہے، کریں گے کیا، یہیں کہیں مار کے نالے میں توپ دو، راتوں رات گھر چلے چلو۔ پیر بخش: اسے تو مار ڈالو گے، اور ہمارا روپیہ؟ دلاور خان: گھر چلو، کہیں سے نہ ہو سکا تو کبوتر بیچ کر دوں گا۔ پیر بخش: تم بے عقل ہو، کبوتر کیوں بیچو؟ ہم نہ ایک بات بتائیں، اما لکھنؤ چل کر اس چھوکری کے کوڑے کر لو۔ اور اس طرح امیرن لکھنؤ میں خانم کے کوٹھے پر فروخت ہوئی۔ یہاں کوٹھے کی مالکن خانم نے کمسن امیرن کو امراؤ کا نام دیا۔ یہی امراؤ پہلے امراؤ جان بنی اور پھر امراؤ جان ادا۔ دونوں ناولوں میں زبردست مماثلت ہے۔ ننھی جان اور امراؤ جان دونوں اپنے سے بڑی عمر کی طوائفوں کو دیکھ کر ان کی جیسی زندگی گزارنے کا ارمان رکھتی ہیں۔ ننھی جان ہم عمر لڑکوں کی صحبت میں خوشی محسوس کرتی ہے، امراؤ جان کو بھی
ہم سن لڑکے کی صحبت میں مزہ آتا ہے۔ ناول شاہد رانا میں ایک نواب صاحب ننھی جان سے ملنے سے پہلے ایک ملازم کو بھیجتے ہیں۔ ملازم دریافت کرتا ہے کہ تخلیہ کا وقت کون سا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا میں بھی نواب سلطان کا ایک خدمتگار یہی بات دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ خدمتگار سلام کر کے، مجھے نواب سلطان صاحب نے بھیجا ہے، جو کل شب کو محفل میں زرد مندیل سر پر رکھے دولہے کے داہنی طرف بیٹھے تھے اور فرمایا ہے کہ میں کسی وقت آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ جس وقت میں آؤں اس وقت کوئی اور نہ ہو، اور اس غزل کی نقل بھی مانگی ہے جو آپ نے کل گائی تھی۔ میں نواب صاحب سے میری تسلیمات کہنا اور کہنا شام کو جب چاہے تشریف لائیے، تخلیہ ہو جائے گا۔ امراؤ جان ادا کے نواب جس طرح تخلیہ میں ملنا چاہتے ہیں، اسی طرح ننھی جان کے نواب بھی تنہائی چاہتے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق قاری سرفراز حسین اعظمی شاہد رانا میں لکھتے ہیں، ایک دن دوپہر کو ایک بوڑھا آدمی جو صورت سے کسی امیر کا نوکر معلوم ہوتا تھا، کوٹھے پر پوچھتا ہوا آیا۔ اماں نے اسے منگوا لیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میاں نے دریافت کرایا تھا کہ آپ کے ہاں تخلیہ کا وقت کون سا ہے۔ اماں نے کہا کہ میری طرف سے عرض کر دینا کہ حضور کے لیے ہر وقت تخلیہ ہے۔ اگرچہ مرزا رسوا نے ہر جگہ اپنے ناول کو ایک نئی صورت دی ہے، لیکن پھر بھی جگہ جگہ ان دونوں ناولوں میں مماثلتیں نمایاں ہو ہی جاتی ہیں۔ مرزا رسوا نے اپنے ناول کو شاہد رانا سے بہت مختلف صورت دینے کی بڑی ہی کامیاب اور فنکارانہ کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی مقامات پر اعظمی کے ناول شاہد رانا میں پیش کیے گئے واقعات کا سہارا لیا ہے۔ امراؤ جان ادا کو لے کر فیض علی جب کانپور پہنچا اور امراؤ کو ایک مکان میں ٹھہرا کے خود کھانے پینے کو کچھ لینے گیا اور پلٹ کے نہ آیا تو مجبوراً امراؤ جان باہر نکلی۔ باہر گلی میں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب سے ملتی ہے، جس کی تفصیل وہ یوں بیان کرتی ہے، ایک پتلی سی گلی ملی، اس گلی میں ایک مسجد تھی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ سب سے بہتر خدا کا گھر ہے، تھوڑی دیر یہیں جا کے ٹھہرنا چاہیے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں درانہ اندر چلی گئی۔ یہاں ایک مولوی صاحب سے سامنا ہوا، کالے سے تھے، سر منڈا ہوا، ایک نیلی تہمند باندھے ہوئے دھوپ میں ٹہل رہے تھے۔ یہ ہیں مرزا رسوا کے مولوی صاحب، جن سے امراؤ جان کانپور کی ایک مسجد میں ملی۔ اب ذرا قاری سرفراز حسین اعظمی کے ناول شاہد رانا میں اس مولوی صاحب کا حلیہ بھی دیکھ لیں، جن سے ننھی جان سونی پت سے دہلی جاتے ہوئے ایک مسجد میں ملی ہیں۔ میں نے دیکھا مسجد کی دیوار کے پاس نیلا تہمند باندھے، نہ کرتا نہ ٹوپی، ایک عجیب الخلقت استنجا سکھا رہے ہیں۔ ان کا رنگ گندمی تھا، ہاتھ پاؤں، صورت شکل سب کچھ خاص تھی، مگر منڈے ہوئے سر نے عجائب گھر کے لائق کر دیا تھا۔ ناول شاہد رانا میں مولوی صاحب کا جو حلیہ پیش کیا گیا ہے، اس سے مرزا رسوا کے مولوی صاحب کی مشابہت بالکل آیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ مرزا رسوا نے ناول شاہد رانا سے بہت کچھ اخذ کیا ہے، انہوں نے اپنے ناول میں ہر جگہ اپنی جدت اور فنکارانہ ذہانت سے کام لے کر امراؤ جان ادا کو شاہد رانا سے مختلف صورت دے دی ہے۔ ڈاکٹر یوسف سرمست لکھتے ہیں کہ رسوا کی فنکاری کا راز یہ ہے کہ انہوں نے شاہد رانا سے واقعات اخذ تو کیے ہیں، لیکن ان کو بالکل مختلف انداز سے استعمال کیا ہے، اور قاری کو گمان تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ شاہد رانا سے ماخوذ ہے۔ مرزا رسوا کا یہ ناول امراؤ جان ادا شاہکار اس لیے بن گیا ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تاریخی اور رومانوی پہلو کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اس میں خارجیت اور داخلیت کا بہترین توازن نظر آتا ہے۔ مرزا رسوا نے اسے اس قدر دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے کہ آغاز سے ہی نہ صرف قاری اس میں دلچسپی لیتا ہے، بلکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اس ماحول میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ ناول کے آغاز سے ہی قاری لکھنوی تہذیب و تمدن سے روشناس ہو جاتا ہے۔ تاریخ ادب اردو کے مصنف رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، یہ نہایت اعلیٰ درجے کا ناول ہے اور اس کی عبارت نہایت اعلیٰ درجے کی ہے۔ سب سے بڑی صفت اس میں یہ ہے، جو اردو کے بہت کم ناولوں میں پائی جاتی ہے، کہ اس کا پلاٹ یعنی ترتیب قصہ نہایت باقاعدہ اور منظم، اور اس کے کریکٹر صاف طور پر نظر آتے ہیں۔ اس میں زمانے کی طرز معاشرت اور سوسائٹی کے ہو بہو نقشے کھینچے گئے ہیں، جن میں کسی قسم کا مبالغہ یا آورد نہیں ہے۔ کسی ناول پر اظہار کرتے وقت ناقد کی پہلی توجہ اس کے پلاٹ پر صرف ہوتی ہے۔ علی عباس حسینی ناول کی تاریخ اور تنقید میں پلاٹ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پلاٹ واقعات کے اس خاکے کو کہتے ہیں
جو ناول نویس کے پیش نظر شروع ہی سے رہتا ہے۔ قصے کی ساری دلچسپیاں اسی کی ترتیب پر مبنی ہیں۔ اسے جاننا چاہیے کہ وہ کیوں کر قصہ چھیڑے گا۔ اسے قصہ اس طرح کہنا ہے کہ وہ مؤثر ہو اور اس مقصد و غرض کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ اگرچہ ناول کے اصلی فن کا اظہار تو زندگی کی ترجمانی میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس ترجمانی کے لیے بہتر پلاٹ کا ہونا ضروری ہے۔ پلاٹ کی خوبی دراصل انتخاب پر مبنی ہے، اور یہی اس کمال کو پرکھنے کا ایک معیار ہے۔ ایک ایک واقعے کو دیکھتے ہیں کہ اس سے کردار یا نفس قصہ پر اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ پلاٹ کے لحاظ سے امراؤ جان ادا ایک کامیاب ناول ہے۔ پلاٹ میں جھول نظر نہیں آتا ہے، واقعات ایک خاص ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں۔ لکھنؤ کے ایک مشاعرے میں ہم پہلی دفعہ امراؤ جان سے متعارف ہوتے ہیں۔ مشاعرے میں ہی رسوا سے امراؤ جان ادا کی ملاقات سے کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ اس مشاعرے میں آغا صاحب، خان صاحب، منشی جی، شیخ جی، نواب صاحب، امراؤ جان اور خود مرزا رسوا شریک ہیں۔ مشاعرہ جب اختتام کو پہنچتا ہے تو چند احباب ٹھہر گئے۔ ناول میں یوں ذکر ہوا ہے: مشاعرہ ختم ہونے کے بعد فالسے کی برف جمائی گئی، اس کی دو دو قلفیاں احباب نے نوش کیں، اب اپنے اپنے مکان تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا، منشی صاحب نے اور میں نے اور امراؤ جان نے کھانا کھایا۔ اس مشاعرے میں امراؤ جان ادا نے جو غزل پڑھی تھی اس کا مقطع تھا: کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ اس مقطع کے تناظر میں منشی صاحب نے امراؤ جان سے کہا: اس میں شک نہیں کہ آپ کے حالات بہت ہی دلچسپ ہوں گے۔ جب سے آپ نے یہ مقطع پڑھا ہے مجھے یہی خیال ہے اگر آپ اپنی سرگزشت بیان کریں تو لطف سے خالی نہ ہوگا۔ مرزا رسوا نے بھی منشی صاحب کے بیان کی تائید کی، مگر امراؤ جان پہلو بچاتی رہیں، لیکن منشی صاحب کے شوق اور مرزا رسوا کے پیہم اصرار نے امراؤ جان کو مجبور کیا اور وہ اپنی سرگزشت کہنے پر مجبور ہو گئیں۔ مرزا رسوا کا بیان ہے: اپنی سرگزشت وہ جس قدر کہتی جاتی تھیں میں ان سے چھپا کر وہ لکھتا جاتا تھا۔ تمام ہونے کے بعد میں نے مسودہ دکھایا، اس پر امراؤ جان بہت بگڑی، مگر اب کیا ہوتا تھا، آخر کچھ سمجھ بوجھ کر چپ ہو رہی۔ فیض آباد سے ایک کمسن لڑکی امیرن کا اغوا ہوتا ہے اور وہ لکھنؤ میں خانم نام کی ایک طوائف کے ہاتھوں فروخت ہوتی ہے۔ خانم کے کوٹھے کی دنیا امیرن نام کی اس کمسن لڑکی کے لیے ایک بالکل نئی دنیا ہے۔ ابتدا میں خانم اور بوا حسینی سے امیرن کا سابقہ پڑتا ہے۔ بوا حسینی خانم کے کوٹھے پر خاص حیثیت رکھتی ہیں۔ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرتے ہوئے امیرن بچپن سے جوانی کی منزل میں پہنچ جاتی ہے۔ خود امراؤ جان کا بیان ہے: اسی عرصے میں میری بھی تعلیم شروع ہو گئی۔ میری طبیعت فن موسیقی سے بہت ہی مناسب پائی گئی، آواز بھی پکے گانے کے لائق تھی۔ سرگم صاف ہونے کے بعد استاد نے استائی شروع کر دی۔ استاد جی بہت اصول سے تعلیم دیتے تھے۔ ہر ایک راگ کا سر بیورا زبانی یاد کرایا جاتا تھا اور وہی گلے سے نکلواتے تھے۔ مجال نہ تھی کہ کوئی سر کومل سے اتکومل، سدھ سے اسدھ یا تیور سے تیور تر ہو جائے۔ خانم نے امیرن کو نیا نام دیا امراؤ جان، شاعری کے شوق نے ادا تخلص دیا، اور اس طرح فیض آباد کی کمسن لڑکی امیرن امراؤ جان ادا بن گئی۔ امیرن سے امراؤ جان ادا بننے تک کی پوری داستان خود مرزا رسوا کو سناتی ہے۔ طوائف بننے کے بعد امراؤ جان ادا کو اپنی قوت اور صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ادا اپنی صلاحیتوں سے خانم کے کوٹھے پر سب کی منظور نظر بن جاتی ہے۔ اب وہ اپنے فیض آباد کو پوری طرح بھول جاتی ہے، یا بھول جانے میں ہی بہتری تصور کرتی ہے۔ امراؤ جان ادا اپنی سنجیدگی، ادبی ذوق، شائستگی اور وزاداری سے سب طوائفوں میں ممتاز مقام حاصل کر لیتی ہے۔ ناول میں پلاٹ کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن پلاٹ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کردار نگاری کی ہے۔ کرداروں کے انتخاب سے ہی ناول نگار کے سلیقے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس ناول میں مرزا رسوا نے امراؤ جان کے ساتھ ساتھ خانم کے کوٹھے کی دیگر طوائفوں کا تعارف بھی بڑی فنکارانہ چابک دستی سے کرایا ہے۔ ناول میں امراؤ جان ادا کے بعد بسم اللہ جان کا شوخ کردار قاری کے توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ بسم اللہ جان کوٹھے کی مالکن خانم کی بیٹی ہے، اس لیے اسے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس کے کردار میں زبردست انا بھی ہے۔ وہ مردوں کو بیوقوف بنانا جانتی ہے، اس سے کھیلتی ہے اور انہیں لوٹتی ہے۔ وہ ایک سفاک بے مروت معشوقہ عشق پیشہ ہے۔
ایک مکمل طوائف کے تمام اوصاف اس میں موجود ہیں۔ خورشید جان کا کردار بسم اللہ کی ضد ہے۔ خورشید کے مزاج میں گھریلو پن ہے۔ محبت کی پیاسی خورشید جان طوائف سے زیادہ بیوی بننے کے لیے موزوں ہے۔ اس کوٹھے پر نازک نازک سی امیر جان اور بدصورت مگر خوشگلو بیگم جان بھی ہیں۔ امراؤ جان خود بیگم جان کا حلیہ کچھ یوں بیان کرتی ہیں: خانم کی نوچیوں میں بیگم جان گانے میں فرد تھیں، مگر صورت وہ کہ رات کو دیکھو تو ڈر جاؤ۔ سیاہ جیسے الٹا توا، اس پر چیچک کے داغ، لال لال آنکھیں، بھدی ناک، موٹے موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت، فربا اندام مگر قیامت کا گلا تھا۔ اور امراؤ جان کی صورت گری کچھ یوں کی گئی ہے: ایسی تھی کہ لوگ ان کو ایک نظر دیکھنے کی آرزو رکھتے تھے۔ مزاج میں وہ تمکنت تھی کہ ایسے ویسوں کا تو ذکر ہی کیا، اچھے اچھوں کی دعا قبول نہ ہوتی تھی۔ ٹھاٹھ بھی ایسے ہی تھے کہ دو دو مہریاں ساتھ، ایک گڑگڑی لیے ہے، ایک کے ہاتھ میں پنکھا ہے، ایک لٹیا لیے، ایک کے پاس خاص دان ہے، خدمتگار وردیاں پہنے سواری کے ساتھ دوڑے جاتے ہیں۔ خانم کے کوٹھے کا پروردہ گوہر مرزا بھی اس ناول کا اہم کردار ہے۔ گوہر مرزا کی آواز بہت اچھی تھی۔ ڈومنی کا لڑکا تھا، قدرتی لےدار۔ وہ بچپن سے ہی رنڈیوں کا کھلونا تھا، ہر ایک اس پر دم دیتی تھی۔ صورت شکل بھی پیار کرنے کے قابل تھی۔ رنگ تو کسی قدر سانولا تھا، مگر ناک نقشہ قیامت کا پایا تھا۔ امراؤ جان کا پہلا پیار وہی ہے۔ گوہر مرزا کا کردار بھی دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ امراؤ جان کی زبانی: مرزا صاحب، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گوہر مرزا ایسے وقت اور اس حالت میں مجھے کس قدر غنیمت معلوم ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کی باتیں کرتا تھا۔ میں اس کو چھیڑتی تھی، وہ مجھے چھیڑتا تھا۔ میں اس کو اپنا چاہنے والا سمجھتی تھی، اور وہ بھی ان دنوں مجھ کو چاہتا تھا۔ جب صبح مکتب میں آتا، کہیں دو نارنگیاں جیب میں پڑی ہیں، مجھے چپکے سے دے دی۔ کسی دن حلوہ سوہن کی ٹکیا لے آیا، مجھ کو کھلا دی۔ خانم کے کوٹھے پر آنے والوں میں نواب چھبن صاحب، نواب سلطان، خان صاحب، راشد علی، لالا پنہ مل اور فیضو جیسے کردار ہیں۔ ان تمام کرداروں سے رسوا نے ناول کے پلاٹ میں پیچیدگی پیدا کی ہے۔ الجھن اور پیچیدگی سے کہانی میں دلچسپی بڑھتی ہے اور کہانی کا ارتقا ہوتا ہے۔ خانم کا کردار بھی اس ناول میں ایک مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ وہ اس کوٹھے کی مالکن ہے، ٹھسے کی عورت ہے، سب کو قابو میں رکھنے کا ہنر جانتی ہے۔ اس کی وزاداری، اس کا سلوک، اس کی دور اندیشی قابل دید ہے۔ اس کوٹھے پر آنے والوں کے ذریعے مرزا رسوا نے لکھنؤ کے زوال آمادہ معاشرے کو پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ نواب سلطان جیسے ادب نواز اور خاندانی رئیس خانم کے کوٹھے پر آتے ہیں، وہیں خان صاحب جیسے اجڑ لٹھمار بھی خانم کے کوٹھے پر پہنچتے ہیں۔ ڈاکو فیض علی بھی کوٹھے پر آنے والوں میں شامل ہے۔ خود امراؤ جان کی زبانی: ان صاحب کا نام فیض علی تھا، پھر ڈیر پہر رات گئے آتے تھے، اور کبھی آدھی رات کو، کبھی پچھلے پہر سے اٹھ کے جاتے تھے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں کئی مرتبہ دستک یا سیٹی کی آواز میں نے سنی، اور فوراً ہی فیض علی اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ فیض علی سے رسم ہوئے کوئی ڈیڑھ مہینہ گزرا ہوگا کہ میرا صندوقچہ سادے اور جڑاؤ گہنے سے بھر گیا۔ اشرفیوں اور روپیوں کا شمار نہیں، اب میرے پاس خانم اور بوا حسینی سے چھپا ہوا 10-12 ہزار کا مال ہو گیا تھا۔ اس کو روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایسا دل چاک آدمی نہ میں نے رئیسوں میں دیکھا، نہ شہزادوں میں۔ امراؤ جان کو محبت نہ تھی تو نفرت بھی نہ تھی۔ فیض علی ڈاکو ضرور تھا، مگر آدمی سلیقے کا تھا۔ وہ امراؤ جان کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن خانم اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ادھر امراؤ جان بھی دل ہی دل میں فیض علی کو پسند کرنے لگی تھی۔ فیض علی نے امراؤ جان سے معاملہ طے کر لیا کہ خانم کو بتائے بغیر کسی شب چپکے سے نکل چلتے ہیں، اور آخرکار ایک شب امراؤ جان ادا چپکے سے بغیر کسی کو کچھ بتائے خانم کے کوٹھے سے نکل جاتی ہے۔ فیض علی نے بھاگ نکلنے کا سب انتظام کر رکھا تھا، لیکن امراؤ جان کی زندگی میں سکون نہیں لکھا ہے۔ فیض علی سے ملنا اور مل کر بچھڑنا اس کی قسمت ہے۔ کئی طرح کے حالات سے گزر کر وہ کانپور میں سکونت اختیار کرتی ہے۔ کانپور میں بوا حسینی اس سے ملنے آتی ہے اور واپس لکھنؤ لوٹ کر چلنے کے لیے اسے مناتی ہیں، لیکن امراؤ تیار نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی کئی نشیب و فراز سے گزرتی ہے۔ ایک بار فیض آباد بھی پہنچ جاتی ہے، فیض آباد میں اپنا گھر پہچان لیتی ہے، لیکن وہ بھائی جسے وہ بچپن میں اپنے گود میں لیے پھرتی تھی،
اب اپنی بہن کو گھر میں پناہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ امراؤ جان اب طوائف ہے۔ امراؤ جان ادا آنکھوں میں آنسو بھر کے واپس آ جاتی ہے۔ امراؤ طائب ہو جاتی ہے اور کربلا کی زیارت کو جاتی ہے۔ واپس آ کر لکھنؤ میں ایک گھر کرائے پر لے کر سکونت اختیار کرتی ہے، جہاں مرزا رسوا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور مرزا کرید کر اس سے اس کی زندگی کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ اس طرح امراؤ جان ادا کی کہانی خود امراؤ جان کی زبانی ناول امراؤ جان ادا کی شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو یہیں تمام ہوتی ہے۔ اب اجازت دیں، شکریہ۔